بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹانگوں کا درد نہ جاتا ہو تو روزانہ نہار منہ 10 بادام جو رات کو بھگو کر رکھے ہوں کھا لو۔ چند دنوں میں ٹانگوں میں طاقت اور توانائی پیدا ہو جائے گی۔ دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ سو کے اٹھنے کے بعد چہل قدمی کر کے پھر ورزش کریں۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں تو اس سے موٹاپا، قبض دور اور چہرے کی جلد بھی صاف ہو جاتی ہے۔ تیز گرم پانی سے کبھی سر نہ دھوئیں، اس سے سر میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس بندے کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوتا ہے اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ کھانے کے آخر میں برتن بالکل صاف کریں، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہوتی ہے۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ سفید رنگ کے کپڑے زیادہ پہنا کرو، اس سے جلد خوبصورت اور نرم رہے گی۔ نمکین پانی سے نہانے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ گندم کے آٹے میں سونف شامل کر کے کھاؤ، بڑھاپا نہیں آتا۔ بدن پر خارش ہو تو تلوں کے تیل کی مالش کرو۔ چہرے پر داغ ہیں تو کھیرا کاٹ کر مسل لو۔ بال سفید ہیں تو سرسوں کے تیل کے اندر پیاز جلا کر لگاؤ۔ روزانہ 2 قطرے لیموں کے پانی میں ڈال کر پیا کریں، معدے کی صحت برقرار رہے گی۔ حاملہ عورت ناشتے میں سبزی کا سالن کھایا کرے، بچہ دماغ کا تیز پیدا ہوگا۔ سوتے وقت لائٹ بند کر کے سویا کرو، بدن اور دماغ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کرتے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگاؤ، بال نہیں گرتے۔ موسم سرما میں اخروٹ کھایا کرو، یہ گردوں کو گرم رکھے گا اور زردی دور کرے گا۔ قوت بام میں اضافہ کرنے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا چاہیے۔ خواب میں سفر کرنا کاروباری کی کامیابی میں علامت ہے۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بالائی میں سرکہ ملا کر لگا لو۔ ہاتھ اور چہرہ گورا کرنا ہے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر لگا لو۔ روزانہ 1 سیب کھاؤ، دماغ تیز ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ لیا کرو۔ نہانے کے بعد گلاب کا عرق ایلو ویرا میں تھوڑا سا ڈال کر مکس کر لو اور چہرے پر لگاؤ، چہرہ نکھر جائے گا۔ اگر آپ کی کھانسی بے قابو ہو رہی ہے تو اپنے ہاتھ اپنے سر کے اوپر اٹھائیں اور ایسا کرنے سے کھانسی رک جائے گی۔ دودھ کی جھاگ کو اگر ہونٹوں پر لگایا جائے تو ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے۔ سانپ کی نظر انسانی آنکھ سے تیز ہوتی ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں فرشتے آتے ہیں۔ گھر میں جادو ٹونا وغیرہ نہیں چلتا اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرسوں کے آئل میں کسٹرڈ آئل ملا کر بالوں میں لگا لو، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی، وہ بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کیا کریں، اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر کی خشکی اور جوؤں سے نجات مل جاتی ہے۔ انڈے کو ابال کر اس کا بچا ہوا پانی بچوں کو پلا دیں، اس سے بچے جلدی بولنے لگ جائیں گے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ شیمپو والے پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش بہترین چمک جاتا ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ دہی اگر بہت کھٹی ہو تو ضائع کرنے کی بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالیں، زیور بالکل چمک جائیں گے۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا دانہ رکھ لو، دولت آتی ہے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خاموش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے، وقت پر سونے سے دماغ صحیح کام کرتا ہے، وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ تھوڑا سا
دہی لے کر اس میں 3-4 قطرے سفید سرکے کے ملا کر چہرے پر مساج کریں۔ اس کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 2 بار کریں، چند دن میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ ایسے افراد جن میں خون کی کمی ہو بینگن کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ ہری پیاز دل کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے۔ اس کا استعمال آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ یہ معدے کی گرمی ختم کرتی ہے، جسم کی سوجن دور کرتی ہے، شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہاری مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کر دیتا ہے۔ زیادہ برف استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ روزمرہ اور اکثر رات کو پاؤں کے تلوے جلتے محسوس ہوتے ہیں، اس کے لیے تخم لنگا، گوند کتیرا اور اسبگول تینوں ملا کر پاؤڈر بنا کے دودھ میں 1 چمچ شامل کر کے پی جائیں۔ کچھ دن میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ کو مالٹے کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ ہنسنے کے عمل سے بال جھڑنے کا عمل مدھم ہو جاتا ہے۔ نکسیر کا خون بند کرنے کے لیے ہر دنیا کا پانی نکال کر سونگھیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمکین پانی سے غرارے کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے۔ ناک پر خارش ہونا دولت ملنے کی نشانی ہے۔ بائیں پاؤں پر خارش ہونا دھوکہ ملنے کی نشانی ہے۔ سوتے وقت آدھے سر میں درد ہونا رزق میں تنگی کی نشانی ہے۔ جن لوگوں کو پیٹ درد، قبض اور متلی کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے دہی سب سے زیادہ مفید ہے، کیونکہ دہی میں موجود پروبائیوٹک اجزاء پیٹ میں سے اضافی فاضلہ مادوں کے اخراج یقینی بناتے ہیں۔ 1 کپ دہی کو بلینڈر میں ڈالیں اور اس میں 4 کالی کشمش ڈال کر بلینڈر کر لیں، پھر ہلکا سا کالا نمک ڈالیں اور کھا لیں۔ وہ لوگ جن کا جسم کمزوری کی وجہ سے کانپتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح دہی اور کالی کشمش کا استعمال کریں۔ جسم طاقتور ہو جائے گا اور کبھی کمزوری نہیں آئے گی۔ کالی کشمش کے پاؤڈر کو لیموں کے رس اور دہی میں شامل کریں اور اس کو صبح نہار منہ کھائیں۔ اس سے آپ کے پیٹ میں موجود کیڑے نکل جائیں گے، آنتوں کے مسائل کنٹرول میں آ جائیں گے اور سب سے بڑھ کر دوران خون بھی بہتر ہو جائے گا۔ 1 ہفتے تک روزانہ 3 کھجوریں کھانے کے فائدے: کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے، زیادہ دیر انرجی ملتی ہے، نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، بواسیر سے نجات ملتی ہے، دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، گرتے بالوں کے مسئلے سے نجات۔ اگر آپ کے بال تیزی سے گرتے ہیں تو دہی کھانے کی عادت بنا لو، بالوں کی جڑوں کو مضبوط ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اس میں موجود پروٹین وٹامن B5 اور D ہے۔ اگر آپ ضروری پروٹینز اپنے جسم کو نہیں دے رہے تو اگر یہ آپ کے ناخن اور بالوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جسمانی اعضاء کو کمزور کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ دہی کھانے کا معمول آپ کے پروٹین کی کمی کو پورا کرے گا، جس سے آپ بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور بال بڑھنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ سر پر لگانے سے دہی میں موجود لیکٹک ایسڈ سے سر کی جلد کو صاف رکھنے میں مددگار ہے، نیز بالوں کو کنڈیشن کرنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ بالوں کے گرنے کی روک تھام ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھاؤ، شوگر کنٹرول رہے گی۔ سونف والا نیم گرم دودھ پینے سے پرانی قبض دور ہوتی ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، پیٹ صاف رہے گا۔ جو لوگ سست کاہل ہوں، جنہیں ڈھیلے پن کا مسئلہ ہو، وہ رات کو ناک میں تیل لگا کر سو جایا کریں۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط رہتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ 120 گرام کھجور لیں، گٹلیاں نکال کر الگ کر لیں۔ کھجور کو 1 کلو دودھ میں ڈال کر پکائیں اور اس میں 2 چمچ دہی مکس کر کے رکھیں اور کچھ گھنٹوں تک چھوڑ دیں۔ جب یہ سارا مکسچر دہی بن جائے تو استعمال کریں۔ یہ مکسچر پیٹ کے امراض، قبض، آنتوں کے مسائل، تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری کے لیے بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ طاقت کا خزانہ ہے اور سب سے خاص بات یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ 150 گرام دہی میں 2 کیلے مکس کر کے نہار منہ کھانے سے دائمی قبض رفع ہو جاتی ہے۔ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے یہ لاجواب نسخہ ہے۔ جن لوگوں کو
نیند نہ آنے کی شکایت ہو وہ دہی میں کیلے شامل کر کے ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ پیشاب کے قطرے آنا اور پیشاب کا بار بار آنا اس مرض کے لیے بھی بہت فائدہ مند چیز ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لیں۔ رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب جلد خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ لیں، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ بواسیر ہو تو پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ جلن کا مسئلہ ہو تو انڈے کی زردی لگا لو، جلن ختم ہو جائے گی۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ بالوں میں تیل لگا کر نہانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ سبز رنگ کی اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد ایک کھجور منہ میں ڈال لینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرنے چاہیے، تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کلونجی کو دودھ میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ پھٹکڑی کا پانی منہ پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے، کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ جو نہار منہ بادام کھائے اس کے بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کسی موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ جو بچہ رات کو تنگ کرتا ہو اور آپ کی نیند بھی خراب ہو تو اس کو سلانے سے پہلے اس کے پاؤں میں زیتون سے مالش کریں۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جس گناہ سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی۔ اگر خود کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو چائے میں لونگ، ادرک اور سونف ڈالو۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پیو، آرام آ جائے گا۔ سردیوں میں کم از کم 2 مالٹے روزانہ کھایا کرو، اس سے تمہیں سردی نہیں لگے گی اور جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ وہ جن کو سانس کی بیماری ہو ان کو کھانے کے ساتھ کھیرا لازمی دیا کریں۔ اگر پرسکون نیند نہیں آتی تو رات کو چاروں مغز کا تیل سر پر لگا لیں، نیند بھی خوب آئے گی اور دماغ بھی فریش رہے گا۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو دیں اور اگلے صبح نہار منہ پی لیں اور کھجوریں کھا لیں، لیکن اتنا یاد رکھیں کسی کھجور میں کیڑا نہ ہو۔